الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہم پچھلے لیکچر میں مطالعہ کر رہے تھے ہجرت مدینہ کا، اور اس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے لیے سفر، ہجرت کا جو سارا سفر تھا وہ تقریباً ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچ گئے تھے۔ قباء کے بعد اب ہم آج جو ہمارا عنوان ہے آج کے لیکچر کا وہ یہ ہے مدینہ میں داخلہ اور مدینہ کی فضیلت۔ مین ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے مدینہ کی فضیلت۔ تو مدینہ میں داخلہ، قباء کے بعد مدینہ کے لیے جمعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ یعنی قباء جہاں پہ ہم نے لاسٹ پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے تھے، وہاں سے جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے مدینہ تقریباً 3 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر ہے، اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینہ النبی یا مدینہ الرسول جو ہے نا وہ اس کا نام پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مدینہ جو ہم کہتے ہیں مدینہ مدینہ نعتوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، تو وہ پورا نام کیا تھا؟ مدینہ النبی یا مدینہ الرسول۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رسول کا شہر یا نبی کا شہر، تو مختصراً پھر جو ہے اس کو صرف مدینہ ہی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، مرکب اضافی، بالکل۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے، اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ کیا اشعار تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جیتا بالامر المطاع۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ترجمہ یہ منصور پوری، علامہ منصور پوری نے کیا ہوا ہے ترجمہ، اور انہوں نے بھی شعر کے انداز میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ یعنی تیرے حکم کی تعمیل واجب ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے حکم کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور آپ کو بھیجنے والا اللہ ہے، کبریا ہے۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ آپ ہماری طرف تشریف لائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو جہاں حکم ملے گا وہاں بیٹھے گی۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی بننے کی کیا وجہ ہے؟ کہ اونٹنی وہاں بیٹھی تھی، اور وہ کس کے حکم سے بیٹھی تھی؟ اللہ کے حکم سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی، جس سے اس نے مزید ثابت کیا کہ میں نہیں آگے پیچھے ہوئی، یعنی واقعی اللہ کے حکم سے پھر واپس آ کے اس جگہ بیٹھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا۔ یہ آپ اپنی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں نا، صفحہ 241 پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، انہوں نے جو صفی الرحمن مبارک پوری صاحب ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن اصلاً جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال نہیں تھا بنو نجار،
یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا ننیال تھا. حضور پاک کا ننیال مدینہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضور پاک کا ننیال جو ہے وہ مکہ شریف میں ہی بنو زہرہ قبیلے میں ننیال تھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ بنو زہرہ قبیلے سے تھیں. ٹھیک ہے، اس کا بھی ذکر ہم پڑھیں گے آگے، غزوہ بدر میں بھی آئے گا. بنو زہرہ نے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے باقی لوگوں کو مکے سے جب حملہ کرنے آئے تھے. آگے ہمارا اس کا ذکر آئے گا. تو بہرحال یہاں جس طرح انہوں نے لکھا ویسے ہی پڑھتے ہیں، یعنی دادا کا ننیال سمجھ لے، اپنا ننیال، یوں انہوں نے لکھا ہوا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے، یعنی اپنے ننیال والوں کو عزت دینا چاہ رہے تھے. اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے. کجاوا کیا ہوتا ہے؟ جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، جو سواری ہوتی ہے، سیٹ. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے. ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی. حضرت اسد بن زرارہ کون ہیں؟ ہم پیچھے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے تبلیغ جب شروع کی تھی حضرت مصعب بن عمیر نے مکہ سے جا کے، تو یہ مدینے کے تھے، تو ان کے گھر انہوں نے قیام کیا تھا، اور یہ ان کے ساتھ مل کے مدینے میں تبلیغ کرتے تھے. جب بہت بڑے سردار جو ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، جن کے بارے میں نے کیا کہا تھا کہ جب وہ شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا تھا اور آسمان رویا تھا ان کے لیے، ان کی اتنی فضیلت ہے. اسی طرح کی حدیث جو ہے اسی واقعے کے متعلق، اور اسی جو ابھی ہم نے واقعہ پڑھا ہے اسی سے متعلق حدیث ہے. صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، میرا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے کیلولہ کی جگہ تیار کرو. کیلولہ دوپہر کے جو کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں. انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے، یعنی حضرت ابو بکر کو اور حضور پاک کو. چند دن بعد اب یہ بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ باقی جو حضور پاک کی فیملی تھی ان کا کیا بنا، تو اس کے بارے میں اگلے پیراگراف میں ہے. چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں. ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے. اس میں تھوڑا سا وضاحت کروں، یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر جو ابو بکر کے بیٹے تھے اور ہجرت کے وقت بھی بڑی آ کے سپورٹ کر رہے تھے، غار میں بھی آ کے بار بار وہ ساری خبریں دیتے تھے مکہ کی کہ کیا چل رہا ہے، اور کھانا بھی لے کر آتے تھے جب غار میں 3 دن آپ نے قیام فرمایا تھا. تو ان کو حضرت ابو بکر نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ حضور پاک کی اہل عیال جو ہیں، جو گھر والے، ان کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی جا کر مکہ سے آپ لے کر آئیں. تو یہ ان کو لے کر آئے تھے. تو اس میں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد شادی کی تھی حضرت سودہ سے، تو وہ آپ کی بیوی تھیں، اور پھر 2 بیٹیاں جو ہیں نا حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، باقیوں کی تو شادی ہو چکی تھی، حضرت زینب کی شادی ہو چکی تھی، اور اسی طریقے سے حضرت رقیہ جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی سے ان کی شادی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے نا. تو 2 بیٹیاں رہ گئی ہوئی تھیں ابھی شادی ہونے والی، تو 2 بیٹیاں، اور پھر حضرت اسامہ بن زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کے یہ بیٹے تھے، اور ام ایمن جو یہ ان کی والدہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان سب کو لے کر جو ہے نا آئے، اور ساتھ اپنی فیملی کو بھی، عبداللہ بن ابی بکر یعنی اپنی بہنوں کو، حضرت اسماء کا یہاں ذکر نہیں لکھا ہوا لیکن حضرت اسماء کو بھی اور حضرت عائشہ کو بھی یہ لے کر آئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب جو ہیں حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئیں، کیونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے آنے کی اجازت نہیں دی حضرت زینب کو جو حضور پاک کی بیٹی تھیں، اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں. اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے بعد میں ان کو اجازت دی. اور اسی وجہ سے یہ ابو العاص جو ہیں غزوہ بدر میں مکے کی طرف سے جو لڑنے آئے تھے، اس میں یہ قیدی
یہ بھی بن گئے تھے، اور ان کو چھڑوانے کے لیے جو فدیہ لوگوں نے بھیجا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی بیٹی نے اپنا ہار جو ہے نا وہ بھیجا تھا ان کو چھڑوانے کے لیے، اور وہ ہار جو ہے وہ جب آیا اور اس کے لیے پیش کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ کا تھا اصل میں ہار، انہوں نے اپنی بیٹی کو تحفتاً یعنی جہیز میں جس طرح دے دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، وہ دے دیا ہوا تھا، تو اس طرح دے کے تو پھر حضور پاک نے صحابہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ میری بیٹی کو واپس کر دیں، تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں، تو یہ سارا معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر اب جو ہے نا ہم مدینہ شریف کی جو فضیلت ہے وہ ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ میں نے ضروری سمجھا کیونکہ مدینہ شریف میں حضور پاک پہنچ گئے ہیں، تو اس کے حوالے سے مدینہ شریف کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں صحیح سمجھ ہونی چاہیے اور محبت ہونی چاہیے مدینہ کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے پہلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ، فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بخار ہو گیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے آپ کو خبر دی، آپ نے فرمایا اے اللہ مدینہ ہماری طرف محبوب کر دے، یعنی ہمیں محبوب کر دے ہمارے مکہ کے ساتھ محبت کی طرح، جس طرح ہمیں مکہ سے محبت ہی اسی طرح مدینہ سے بھی ہمیں محبت عطا فرما یا اس سے بھی زیادہ، اور اسے درست کر دے اور ہمارے لیے اس کے سا اور اس کے مد میں برکت فرما، یعنی ناپنے والے جو آلات ہوتے ہیں، یعنی جس طرح وہ پنجابی میں دڑوپا اس کو کہتے ہیں، یعنی ناپنے کا برتن، تو اس میں برکت عطا فرما کا مطلب ہوتا ہے کہ رزق میں برکت عطا فرما، ٹھیک ہے، اور اس کے بخار کو نکال کر جوفہ پر ڈال دے، یعنی ایک علاقہ ہے جوفہ مکہ کے قریب ہے، تو اس پہ ڈال دے، یعنی کہ سارا بخار جو ہے نا اس طرف چلا جائے۔ تو یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے متفقن علیہ۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث ہے، اسی سے متعلقہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ایک پراگندہ سر والی سیاہ عورت دیکھی جو مدینہ سے نکلی حتیٰ کہ ماہیا کی طرف چلی گئی، میں نے اس کی تعویل کی کہ بے شک مدینہ کی وبا ماہیا کی طرف منتقل کر دی گئی ہے اور وہ جوفہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی ایک علاقہ جس طرح پہلے بتایا نا جوفہ ایک علاقہ تھا، تو وہ عورت جو گندے سار والی اور کالی عورت تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ مدینہ سے نکل کے اس طرف چلی گئی ہے، تو آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ خواب کی تعبیر لینی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کی یہ تعبیر لی کہ یہ بیماری ہی تھی جو مدینہ میں تھی، تو وہ نکل کے اس علاقے میں چلی گئی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور مدینہ کی ساری بیماریاں وہاں سے نکل گئیں، اور مدینہ پر فضا اور صحت افزا مقام بن گیا اور پر امن بن گیا۔ اور یہ بات جو ہے یہ صرف یہاں پڑھ کے نہیں بتائی جا سکتی، جو لوگ گئے ہیں مکہ اور مدینہ تو وہ ہی صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں۔ میں تو گیا ہوں تو مجھے تو پتہ ہے کہ واقعی مدینہ میں کتنا سکون، کتنا امن، کتنا دل کا اطمینان، کتنا دل کا چین ہے، وہاں سے ہلنے کو بھی دل نہیں کرتا، کہیں اور جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم آ جاتے ہیں، ورنہ دل نہیں کرتا وہاں چھوڑنے کو۔ اگلی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کو حرم قرار دیتا ہوں، اس کے خاردار درخت کو نہ کاٹا جائے اور اس کے شکار کو قتل نہ کیا جائے۔ فرمایا اگر لوگ جان لیں تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، جو کوئی بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے اللہ اس کے بدلے میں وہاں اس سے بہتر شخص لائیں گے، اور جو شخص اس کی سختی اور مصیبت پر صبر کرے گا تو روزے قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو مدینے کی سختیاں برداشت کرے گا، حضور پاک کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ اس سے اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ، فرماتے ہیں کہ لوگ جب نیا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ جب اسے پکڑتے تو فرماتے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت فرما، یعنی مدینے کے پھلوں میں، اور ہمارے لیے ہمارے شہر مدینہ میں برکت فرما، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت فرما۔ اے اللہ بے شک ابراہیم تیرا بندہ، تیرا دوست اور تیرا نبی ہے، اور بے شک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ بے شک اس نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ جس طرح جو اس نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی
اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور بھی، یعنی حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے جو دعا مانگی تھی نا، اتنی ہمیں مدینہ میں اور اتنی اور بھی ڈبل جو ہے نا برکت عطا فرما. یہ اس کا مطلب ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے کسی چھوٹے بچے کو بلاتے تو وہ پھل اس کو دیا جاتا، یعنی سب سے چھوٹے بچوں سے پھل شروع کرتے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، سے فرمایا بے شک حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تو اسے حرام قرار دیا، یعنی کہ پاکیزہ اور حرم والا، اور بے شک میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اس کے دونوں کناروں کے مابین کو، یہ کہ اس میں خون نہ بہایا جائے اور نہ اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھایا جائے اور نہ اس کے درختوں کے پتے جھاڑے جائیں. ہاں جانوروں کے چارے کے لیے جھاڑ سکتے، یعنی اتنی تاکید ہے. کوئی بندہ مدینہ کا درخت نہیں کاٹ سکتا، خواہ کانٹوں والا ہی کیوں نہ ہو، نہ وہاں اسلحہ اٹھا سکتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو ساری بستیوں کو کھا جائے گی. وہ اسے یثرب کہتے ہیں، جب کہ وہ مدینہ ہے. وہ برے لوگوں کو اس طرح دور کرے گا جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے. یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی دونوں کی. اس سے اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ مدینہ اپنے بروں کو نکال دے گا جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی جو برے لوگ ہوں گے وہ اس سے نکل جائیں گے خود بخود. وہ کہیں گے ساڈا تو اتنے دل ہی نہیں لگتا، نعوذ باللہ. دیکھیں تو اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے. طاعون ایک جو بیماری ہے وہ بھی اس میں داخل نہیں ہوگی اور دجال بھی اس میں داخل نہیں ہوگا. یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے. اور اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک شہر کو دجال پامال کرے گا، یعنی اس کو خراب کرے گا، اس کا نقصان کرے گا، لوگوں کو مطلب نقصان پہنچائے گا، تباہی پھیلائے گا، لیکن مدینہ کو نہیں کرے گا. سوائے مکہ اور مدینہ کے اس کے راستوں میں سے ہر راستہ پر فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. دجال شور زمین میں اترے گا تو مدینہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا. یعنی مدینہ کے قریب کہیں دجال آئے گا تو مدینہ 3 دفعہ مدینہ میں بہت سخت زلزلہ آئے گا، تو اس کی طرف ہر کافر اور منافق نکل آئے گا. یعنی دجال کی طرف جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ نکل کے دجال کے پاس چلا جائے گا کہ یار اتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے اور یہ دیکھیں اتنی کرامتیں دکھا رہا ہے، تو میں مدینہ میں کیوں رہوں. اور بعد میں وہ خدائی کا بھی دعویٰ کر دے گا دجال. اگلی حدیث، دجال یہ تو نہیں ہوگا کہ دجال کہے گا میں دجال ہوں تو لوگ ایسے اس کی طرف آئیں گے، ایسے تو نہیں ہوگا نا. اس نے تو دجال کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا فراڈیا. دجل کا جو لفظ ہے نا، دجل و فریب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دجل و فریب. تو دجل کہتے ہیں فراڈ کرنے کو. تو دجال جو ہے عربی جس طرح ابھی گرامر پڑھ رہے ہیں نا آپ، فعال ایک صیغہ ہے، فعال. اس کا مطلب بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے یہ. تو دجال اس پہ آتا ہے، یعنی اس کے وزن پہ ہے، بہت ہی زیادہ فراڈ کرنا، وہ تو سب سے بڑا فراڈیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو پوری دنیا میں سب سے بڑا فراڈیا، سب سے بڑا دجل و فریب کرنے والا وہ دجال، اس لیے اس کا نام دجال رکھا گیا. یہی تو وہ کرے گا نا، وہ ہوگا جھوٹا لیکن لوگوں کو کہے گا دیکھیں میں اتنی کرامتیں دکھائے گا، تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، تو پھر کافر اور منافق جو اس کے ساتھ مل جائیں گے. تو آج بھی آپ اگر غور کریں تو بڑے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اگلی حدیث ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینہ کے ساتھ جو کوئی مکر کرے گا تو وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے. اگلی حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے، اپنی سواری کو دوڑاتے.
یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہوتے، اسی طرح غزوہ تبوک کا بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو دور سے جب مدینہ نظر آیا تو آپ نے اپنی سواری کو، گھوڑے کو تیز دوڑایا کہ مدینہ نظر آ رہا ہے. تو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی. اور انہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد پہاڑ ظاہر ہوا. ظاہر ہوا کا مطلب ہے کہ سفر سے آ رہے تھے تو احد پہاڑ نظر آنا شروع ہوا. تو فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ بھی محبت کر سکتے ہیں. حدیث سے ثابت ہو رہا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں، یعنی ہمیں نہیں چیزوں کی سمجھ آتی، حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو پہاڑ بھی محبت کر سکتا ہے کسی انسان سے، اور آپ بھی اس سے محبت کر سکتے ہیں. اے اللہ، بے شک حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے، اور بے شک میں اسی کے یعنی مدینہ کے دونوں کناروں کے مابین کو حرم قرار دیتا ہوں. یعنی دونوں کناروں، اصل میں مدینہ جو شہر ہے اس کے دونوں طرف لاوے کی پہاڑیاں جن کو ہررا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لاوے پھوٹے تھے پتہ نہیں کس زمانے میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ مدینہ کے دونوں طرف لاوے کی چٹانیں ہیں، پہاڑیاں سی ہیں، چٹانیں سی ہیں. تو اس آپ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان جو پورا شہر ہے نا میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی بستیوں میں سب سے آخر میں جو بستی ویران ہوگی وہ مدینہ ہے. یعنی وہی جس طرح مسلمانوں کے شہر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ویران کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے قیامت کے قریب، تو آخر میں جو ہے نا مدینہ کی باری آئے گی. اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مدینہ میں مسیح دجال کا روب داخل نہ ہوگا. اس کے یعنی مدینہ کے ان دنوں 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے. یعنی جب دجال نکلے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے نا، اب اس وقت تو مدینہ کا 2 دروازے ہوں شاید. آپ نے فرمایا جب جس زمانے میں دجال نکلے گا اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے. ظاہر ہے شہر نے بڑا ہونا تھا اور بڑا ہوتا جا رہا ہے، تو اب ظاہر ہے اس کے مین جو انٹرنس پوائنٹ ہوں گے وہ 7 ہوں گے. مجھے تو نہیں پتہ، لیکن ظاہر ہے جب دجال آئے گا نا اس وقت 7 ہوں گے. 7 اس کی سڑکیں ہوں گی جو مدینہ میں داخل ہو رہی ہوں گی، یوں سمجھ لیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی اس کو دجال کو اندر نہیں آنے دیں گے. اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اے اللہ، مکہ میں جتنی تو نے برکت نازل کی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت نازل فرما. متفقن علیہ حدیث. سبحان اللہ. تو اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی آپ مدینہ کی فضیلت اتنی بیان کر رہے ہیں تو یہ ہے وہ ہے. نہیں، مکہ کی کوئی وہ نہیں کر رہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ سارا کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے دگنی برکت جو ہے وہ مدینہ کے لیے مانگی. اور وجہ بھی تھی نا، مکے سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، تو ان کے لیے بھی ایک جو ہے نا اطمینان کی بات ہوتی، ان کے لیے بھی ایک سکون کی، ایک یقین کی بات ہوتی کہ اس میں ہمارے لیے زیادہ برکتیں ہیں. تو اس وجہ سے پھر آپ صلی اللہ اور قیامت تک جو ہے نا اب مدینہ میں جو برکتیں ہیں وہ سب کو نظر آتی ہیں، اور جو وہاں جاتا ہے خاص طور پہ اس کو. اور جو بھی میں جب عمرہ کرنے گیا تھا تو میں ایک نوجوان سے ملا. میں کہا یہ کوئی عربی بڑا اچھا نوجوان ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے. اس چھوٹے چھوٹے اس کے بچے بھی تھے 2 ساتھ. تو مجھے یہ تو پتہ نہیں کس شہر سے آیا ہوگا، تو میں نے عربی میں اس سے پوچھا، میں کہا آپ کہاں سے ہیں؟ کہتا ہے مکہ سے. تو ظاہر ہے مکے کے لوگ تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مکہ میں ہیں تو وہ بھی مدینہ شریف آتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ وہاں رہتے ہیں. تو اس کے بعد اگلی حدیث ہے، 2 حدیثیں رہ گئی ہیں آج کی. اور آل خطاب کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو قصدن میری زیارت کرے، یعنی قصدن کا مطلب ہوتا ہے کوشش کر کے، قصد کر کے، محنت کر کے، ایفرٹ کر کے، جو قصدن میری زیارت کرے وہ روز قیامت میرے پڑوس میں ہوگا. اور جو مدینہ میں رہے
اور اس کی تکلیفوں پر صبر کرے میں اس کے لیے روز قیامت گواہ یا سفارشی ہوں گا۔ اور جو 2 حرموں میں سے کسی ایک میں فوت ہوا یعنی مکہ یا مدینہ میں، اللہ اسے روز قیامت امن والوں میں اٹھائیں گے۔ یہ بھی امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، شعب الایمان ان کی جو حدیث کی کتاب ہے۔ اور آج کی آخری حدیث ہے اور بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، جس نے حج کیا پھر میرے مرنے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا پھر میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ سبحان اللہ، اس سے خوبصورت تو بات مجھے نہیں کوئی لگتی۔ یعنی اب دیکھیں نا، ہم تڑپتے رہتے ہیں کہ کہتے بھی رہتے ہیں حضور پاک کے دور میں ہم ہوتے، تیرے دور میں جنم لیا ہوتا تو ہم یہ کرتے وہ کرتے۔ تو یہ باتیں کرنی آسان ہیں، جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں نا، جو انہوں نے تلوار چلائی ہے، ہم تو ہمارا حال دیکھیں اور ہماری چال دیکھیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پھر بھی ایک بات رکھ لی کہ جو میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کر لے وہ ایسی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یعنی آپ کی دیکھیں، حضور پاک نے آپ کو اکوموڈیٹ کیا ہے، آپ کو چھوڑا نہیں ہے کہ مطلب آپ بعد میں ہیں تو آپ کہتے رہیں یار حضور پاک سے میں نے تو ملنا تھا، میں نے زیارت نہیں کی، میں یوں کرتا وہ کرتا۔ آپ نے فرمایا یار کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ آ جانا بس ادھر مدینہ شریف نا، تو بس آپ میری قبر پہ آ گئے تو سمجھے آپ نے جیسے میری زندگی میں کسی نے زیارت کی ہے ایسے ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی جو ہے اسی کی، یعنی امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو یہ مدینہ شریف کے کچھ فضائل تھے اور یہ ضروری تھے۔ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جو ہے مدینہ النبی جو ہے اس کی فضیلت، کیونکہ آگے آگے ہم اب مدینہ کی ساری، اب مکی دور ختم ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو اب ہم مکی دور کے بعد مدینہ کے سارے احوال پڑھیں گے۔ مدینہ کا دور شروع ہو گیا، مدنی دور شروع ہو گیا، تو اس کی فضیلت جو ہے وہ ہر مسلمان کو مدینہ کی پتہ ہونی چاہیے۔ مطلب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آ رہی ہیں نا کہ جو مدینہ میں فوت ہو، اگر ہو سکے تو مدینہ میں فوت ہونا چاہیے انسان کو، اگر پاسبل ہو تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ مدینہ کو چھوڑ کے نہ جائیں، مدینہ کو چھوڑ کے کہیں نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مدینہ کی جو ہے نا محبت عطا فرمائے، اور جس کے وسائل ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، وہ لازماً ضرور بھی ضرور جو ہے عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے۔ حج تو فرض ہے،